یہ سمجھنے کے لیے کہ جذبات کا سوچنے والے ذہن پر اتنا طاقتور اثر کیوں ہوتا ہے اور کیوں جذبات اور منطق اتنی آسانی سے باہم گھل مل جاتے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دماغ کس طرح ارتقا پذیر ہوا۔ انسانی دماغ جو تقریباً 3 پاؤنڈ وزنی ہوتا ہے اور خلیات و عصبی رطوبات پر مشتمل ہوتا ہے، ہمارے قریب ترین ارتقائی رشتہ داروں یعنی غیر انسانی بندروں کے دماغ سے تقریباً 3 گنا بڑا ہوتا ہے۔ لاکھوں سالوں کے ارتقاء کے دوران دماغ نیچے سے اوپر کی جانب بڑھا، اس کے اعلیٰ مراکز نچلے اور قدیم حصوں کی توسیع کے طور پر ترقی پذیر ہوئے۔ انسانی جنین میں دماغ کی نشو و نما عمومی طور پر اس ارتقائی مرحلے کی عکاسی کرتی ہے۔ دماغ کا سب سے قدیم حصہ جو ان تمام انواع کے ساتھ مشترک ہے، جن کے پاس کم از کم ایک بنیادی اعصابی نظام موجود ہے، برین اسٹیم یعنی دماغی تنا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کے بالائی حصے کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی دماغ جسم کے اہم حیاتیاتی افعال جیسے سانس لینے اور جسم کے دیگر اعضاء کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے، ساتھ ہی غیر ارادی رد عمل اور حرکات کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ اس قدیم دماغ کو سوچنے یا سیکھنے والا دماغ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ پہلے سے طے شدہ رد عمل پیدا کرنے والا ایک نظام ہے جو جسم کو اس طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے جو بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ دماغ ریپٹائل ایج یعنی رینگنے والے جانداروں کے دور میں غالب تھا، جیسے کہ ایک سانپ اپنے شکار کو دھمکانے کے لیے پھنکارتا ہے۔ اس قدیم دماغ یعنی برین اسٹیم سے جذباتی مراکز ابھرے۔ لاکھوں سال بعد انہی جذباتی مراکز سے نیو کارٹیکس دماغ کے سب سے بڑے حصے کی ترقی ہوئی، جو دماغ کی بالائی پرت پر مشتمل بڑی کنورٹڈ ٹیشوز کی تہیں ہیں۔ یہ حقیقت کہ سوچنے والا دماغ جذباتی نیٹ ورک سے ابھرا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سوچ اور احساسات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جذباتی دماغ بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا، اس سے پہلے کہ کوئی عقلی دماغ پروان چڑھا۔ سونگھنے کے مرکز یعنی olfactory لوب سے جذبات کے قدیم مراکز ترقی پذیر ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے دماغی تنا یعنی برین سٹیم کے اوپری حصے کو گھیرنے لگے۔ اپنی ابتدائی حالت میں سونگھنے کا یہ مرکز چند باریک نیورونز کی تہوں پر مشتمل تھا جو خوشبو کا تجزیہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ خلیات کی ایک تہہ سونگھی گئی خوشبو کو پہچان کر مختلف زمروں میں تقسیم کرتی تھی، جیسے کھانے کے قابل یا زہریلا، جنسی طور پر دستیاب، دشمن یا خوراک۔ خلیات کی ایک اور تہہ اعصابی نظام کے ذریعے اضطراری پیغامات بھیجتی تھی جو جسم کو بتاتی تھی کہ کیا کرنا ہے، کاٹنا، تھوکنا، قریب جانا، بھاگنا یا پیچھا کرنا۔ جب پہلے میملز نمودار ہوئے تو جذباتی دماغ کی نئی تہیں بھی وجود میں آئیں۔ یہ تہیں جو دماغی تنا کے ارد گرد تھیں، شکل میں ایسی نظر آتی تھیں جیسے کسی بیگل کے نیچے سے ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا ہو، جہاں دماغی تنا آرام سے جڑا ہوتا ہے۔ چونکہ دماغ کا یہ حصہ دماغی تنا کی سرحد پر تھا، اس لیے اسے لمبک سسٹم کہا گیا، جو لاطینی لفظ لمبس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہلکا یعنی رنگ ہے۔ یہ نیا اعصابی علاقہ دماغ میں وہ جذبات شامل کرتا تھا جو اس کی جبلت میں شامل ہوتے گئے۔ جب ہم خوف یا غصے کے شدید احساس میں مبتلا ہوتے ہیں یا خوف سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو یہی لمبک سسٹم ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جیسے جیسے لمبک سسٹم ترقی کرتا گیا، اس نے 2 طاقتور اوزار مہیا کیے: سیکھنا اور یادداشت۔ یہ انقلابی ترقیات ایک جانور کو بقا کے لیے بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتی تھیں اور اسے اپنے رد عمل کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت دیتی تھیں تاکہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکے، بجائے اس کے کہ وہ ہمیشہ ایک جیسے غیر متغیر اور خودکار رد عمل دے۔ اگر کوئی کھانے کی چیز بیماری کا باعث بنتی تو اسے آئندہ کے لیے ترک کیا جا سکتا تھا۔ یہ جاننا کہ کون سی خوراک کھانی ہے اور کس سے اجتناب کرنا ہے زیادہ تر سونگھنے کی حس پر ہی منحصر تھا، اور اب سونگھنے کے مرکز اور لمبک سسٹم کے درمیان تعلق نے فیصلہ کرنے کے کام کو بھی اپنا لیا تھا۔